بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ واقعات سیریز کی ایپیسوڈ 4 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ بصرہ کا ایک سردار تھا جو کہ ہمیشہ اداس اور غمگین رہتا تھا۔ ایک دن کسی نے اس سے دریافت کیا کہ آخر اس اداسی اور پریشانی کا سبب کیا ہے۔ اس پر اس سردار نے جواب دیا کہ بات کہنے کی نہیں پر کہی جاتی ہے کہ مجھ سے ایک ولی اللہ کی خدمت میں کچھ بے ادبی ہو گئی تھی، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور کہیں یہ بات میری گرفتاری کا سبب نہ بن جائے۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ میں نے بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ کیا۔ اس سلسلے میں میرے تمام دوست و آشنا، عزیز و اقارب مجھے رخصت کرنے کے لیے آئے اور حسب دستور کچھ دیر چل کر میں نے سب کو لوٹا دیا۔ ان رخصت کرنے والوں میں زید نام کا ایک شخص تھا جو کہ میرے خواص میں سے تھا۔ زید میرے منع کرنے کے باوجود واپس نہ ہوا اور میرا پیچھا کرتا رہا۔ آخر کار مجبور ہو کر میں نے اسے جھڑک دیا کہ کیا تم نے بیت اللہ جانا اتنا آسان سمجھا ہے کہ پیدل ہی میرے پیچھے پیچھے چل پڑے ہو؟ میرے پیچھے نہ آؤ، باقی جس راستے سے تمہارا جی چاہے چلے جاؤ۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا کہ اے آقا، کیا خدا اس پر قادر نہیں کہ مجھے زاد راہ جلد پہنچا دے اور تم کو بے یار و مددگار اور بلا توشہ چھوڑ دے؟ یہ کہہ کر اس نے اپنی راہ لی اور میں اپنے راستے سے چلتا بنا۔ پھر تمام راستہ وہ مجھے کہیں نظر نہ آیا اور اللہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ جب خدا کے فضل سے مناسک حج سے فارغ ہو کر میں مدینہ طیبہ کی طرف چلنے لگا تو راستے میں کیا دیکھتا ہوں کہ زید آ گیا اور السلام علیکم کہہ کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ کیا تم نے حج کر لیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہاں کر لیا۔ پھر میں نے ظرفتاً اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں حج کی سند بھی ملی؟ تو کہنے لگا کہ کیسی سند؟ وہ کس کام آتی ہے؟ پھر میں نے اسے بتایا کہ حج کرنے والے کو بیت اللہ میں غیب سے ایک چٹھی ملتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں ابن فلاں حج کو آیا تھا اور اس کا حج قبول ہو گیا۔ پھر اسی سند کے ذریعے قبر اور حشر کے عذاب سے اس کی نجات ہوتی ہے۔ یہ سننا تھا کہ زید نے رونا اور چلانا شروع کر دیا اور اسی حالت میں وہ بیت اللہ کی طرف واپس چلا گیا۔ جب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے فارغ ہو کر لوٹنے لگا تو کیا دیکھتا ہوں کہ زید پھر آ گیا اور السلام علیکم کہہ کر میرے پاس بیٹھ گیا اور بیٹھتے ہی ایک چٹھی میرے سامنے رکھ دی جو کہ ایک نہایت ہی عمدہ ریشمی کپڑے سے بنی ہوئی تھی، جس میں سبز حروف کے ساتھ زید کے عذاب قبر اور حشر سے نجات کے حوالے سے لکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھنا تھا کہ میرے ہوش اڑ گئے اور میں بے ہوش ہو گیا۔ پھر ہوش میں آتے ہی میں نے اس سے معلوم کیا کہ اے زید، بتا تو صحیح اس کی حقیقت کیا ہے؟ آخر یہ دولت بے مثال تجھے کیسے میسر آئی؟ تب اس نے بتایا کہ تم سے ملنے کے بعد جب میں بیت اللہ پہنچا تو اس وقت کعبۃ اللہ حاجیوں سے بالکل خالی تھا۔ اس وقت میں نے گڑ گڑا کر زار و قطار رونا اور چلانا شروع کر دیا کہ اے مالک دو جہاں، کیا غریب گنہگاروں کا حج بھی قابل قبول نہیں جو مجھ کو حج کی سند بھی نہیں ملی؟ کیا غریبوں کا کعبہ اور صاحب کعبہ کوئی اور ہے جہاں جا کر میں سند لے آؤں؟ مجھے قسم ہے تیرے عزت و جلال کی، جب تک میں حج کی سند نہیں پاؤں گا تب تک کعبے سے باہر نہیں جاؤں گا اور روتے گڑ گڑاتے یہیں مر جاؤں گا۔ اس دوران اچانک غیب سے آواز آئی کہ اے زید، یہ لے نجات کی چٹھی اور جا اپنی راہ لے۔ پھر یہ چٹھی میرے ہاتھ میں آ گئی جس کو لے کر میں چلا آیا۔ زید کی یہ بات سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اللہ کی شان اس شخص کا یہ عالی مرتبہ ہے جس سے میں آج تک ناواقف رہا۔ پھر انتہائی عزت و احترام کے ساتھ میں اس شخص کو اپنے ساتھ بصرہ لے آیا اور وہ چٹھی نہایت احترام و تعظیم کے ساتھ معطر و معمبر کر کے صندوق میں بند کر دی۔ جب کبھی جی چاہتا تو کمال ادب و احترام سے نکال کر اس کی زیارت کر لیتا اور چوم کے آنکھوں سے لگاتا اور پھر واپس اسے صندوق میں محفوظ کر دیتا۔ ایک مرتبہ اتفاقاً میں کہیں سفر میں نکلا ہوا تھا کہ میرے پیچھے زید کا وصال ہو گیا۔ جب میں نے واپس آ کر یہ خبر سنی تو میرے رنج و غم کی انتہا نہ رہی کہ افسوس میں ایسے ولی اللہ کی تجہیز و تکفین میں بھی شریک نہ ہو سکا۔ پھر اچانک مجھے وہ چٹھی یاد آئی جو میری صندوق میں محفوظ تھی۔ اب تو میں اور بھی بےتاب ہو گیا اور اپنے اوپر افسوس کرنے لگا کہ سفر کو جاتے وقت میں نے وہ چٹھی زید کو کیوں نہ دی۔ پھر میں نے جب اپنی صندوق کھول کر دیکھی تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں چٹھی موجود ہی نہیں۔ اب تو میرے غم و عالم کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا اور میرے اندر ایک حشر برپا ہو گیا اور میں زار و قطار رونے لگا اور وہیں روتے روتے میری آنکھ لگ گئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ طرح طرح کی سجی ہوئی جنت میں
زید سر پر ایک تاج رکھے ہوئے زرق برق لباس میں تخت جواہر پر جلوہ فروز ہے۔ جب میں نے قریب جا کر سلام کیا تو اس نے کہا کہ اے آقا، اس قدر پریشان کیوں ہو؟ میں نے کہا میں اس لیے پریشان ہوں کہ جو چٹھی تم نے مجھے امانت کے طور پر دی تھی اسے میں تمہارے حوالے نہ کر سکا اور اب وہ مجھ سے کھو گئی ہے۔ کہنے لگا آقا یہ دیکھو، وہ چٹھی تو میرے پاس ہے اور اسی کی بدولت یہ دولت و حشمت مجھے حاصل ہوئی ہے۔ اب آپ میرے لیے بالکل بھی پریشان نہ ہوں، میں اپنی من مانی مراد کو پہنچ چکا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص صدق کے دل سے اللہ کا ہو جاتا ہے اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں وقف کر دیتا ہے، وہ شخص دنیا کی نظر میں کتنا ہی کمتر کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ شخص بے حد قیمتی ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی تمام مرادیں پوری کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو دونوں جہانوں میں کامیابی سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت مل سکیں۔ اور اگر آپ ہمارے ویڈیو کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ کے حفظ و امان میں رہیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔